بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، نیز یہ کہ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یعنی در حقیقت اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے مؤمن بندوں کے لیے رمضان میں ان کی تربیت کا بہترین انتظام کیا گیا ہے کہ جس طرح دنیاوی زندگی میں یہ صورتحال ہوا کرتی ہے کہ اگر کوئی تربیتی کورس ہو تو انسان کو یہ فکر دامنگیر ہوا کرتی ہے کہ کاش میں اس کورس کی تکمیل کر سکوں کامیابی کے ساتھ۔ تو پھر ماہ رمضان کے بارے میں بھی ہماری یہی صورتحال ہونی چاہیے، ہمارا یہی انداز فکر ہونا چاہیے اور ہمارا یہی طرز عمل ہونا چاہیے اور یہی ہمیں تشویش رہنی چاہیے کہ رمضان ہمیں جو کچھ سکھانا چاہتا ہے، بلکہ اللہ ہمیں اس ماہ رمضان میں جو کچھ سکھانا چاہتا ہے، کیا ہم وہ سیکھ چکے یا خدا نخواستہ معاملہ اس سے مختلف ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب۔ تو آئیے ناظرین، اس سلسلے میں انہی کی زبانی مفصل استفادہ کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم، اور ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں۔ نوازش۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ اور بالخصوص یہ کہ ہم نے رمضان سے کیا سیکھا، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں یہ آیت بار بار سنائی جاتی ہے اور سب سنتے ہیں۔ جی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں جہاں رمضان میں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے، فرضیت کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ صحیح۔ تو پہلا مقصد جو بیان کیا تقوی، جس تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی کا لفظ ایسا ہے جو ایمانی زندگی کا مظہر وہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر ایمان کے بعد تقوی نہ ہو تو گویا کہ ایمان سے دل خالی پڑا ہوا ہے۔ جی۔ اس لیے کہ جب ایمان دل میں بیٹھتا ہے تو اعمال میں بھی ظاہر ہوتا ہے، صحیح۔ اور اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے، اس کی آنکھ سے، اس کی زبان سے، اس کے کان سے، اس کے رہنے سہنے سے، چلنے پھرنے سے، ہر انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دل سے مومن ہے اور عمل میں بھی مومن ہے۔ تو ایمان جو حقیقتاً دل کے اقرار اور عمل کے اظہار کا معنی ہے، جی۔ وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو ایک چیز جو سب سے بڑی حاصل ہوتی ہے تقوی، جس کے بعد ایک مومنانہ شان ظاہر ہونے لگتی ہے جی۔ کہ یہ آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے ڈرنا ہی اس کے لیے زندگی کا ایک ایسا طریقہ بن جاتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی نگرانی کا دھیان رکھتا ہے۔ صحیح۔ اللہ کی نگرانی کا یعنی اللہ میری نگرانی کر رہا ہے۔ جی۔ اور اسی وجہ سے وہ تنہائی میں ہونے کے باوجود بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں رمضان میں، دن کے اندر، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نظر کے سامنے ہیں۔ صحیح۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا ہے، جو حدیث قدسی ہے، جس میں بتایا گیا کہ مومن کے لیے کئی بہت سارے ایمانی فوائد ہیں، اور آگے حدیث میں کہا کہ تدعو شہوتہ وطعامہ من عجلی، جی۔ وہ میری وجہ سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری وجہ سے اپنی خواہشات کو اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، میری وجہ سے یعنی میرے خوف سے، میرے ڈر سے، میرے حکم کی تعمیل کے لیے،
میں جانتا ہے کہ میں نگرانی کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کبھی بھی مجھ سے غائب نہیں ہے، چاہے وہ اندر ہو چاہے باہر ہو. صحیح. تو اللہ کے خوف و ڈر سے، اللہ تعالیٰ سے اجر کو ثواب کی امید سے بہت ساری چیزیں اس کا جڑی ہوتی ہیں. جی. اس لیے وہ کھانا اور اسی طرح سے اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے سے دور رہتا ہے. اور تقوی بھی اسی چیز کا نام ہے. اور حقیقتاً تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ امتثال ڈریے ما امر اللہ به واجتناب ما نهى عنه طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. ہر خیر و خوبی کو اپنانا، ہر برائی سے اپنا دامن بچانا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ سے ثواب کی امید ہو اور یہ کہ اللہ کے عذاب سے خوف ہو. یعنی صرف اللہ کی خاطر. تو اور مومن کی شان یہی ہونی چاہیے. ایمان لانے کا بھی مقصود یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے صفات اور اس کے اسماء کے جو آثار ہیں ان سے بھی آپ کو ہمیشہ آگاہ رہنا چاہیے. جی سبحان اللہ. تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کے دلوں کے اندر جو پوشیدہ چیزیں اس کو بھی جانتے ہیں. صحیح. جس کو انسان چھپاتا ہے اسے بھی جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نگرانی رکھتا ہے پوری طرح سے. ان اللہ کان علیکم رقیبہ جیسے قرآن مجید میں بتایا گیا ہے. اور جو کچھ ہم جو چھپ کے جو کچھ کرتے ہیں اسے بھی جانتا ہے. تو انسان جب روزہ رکھنے کا مقصد بتایا گیا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ تو گویا کہ تقوی کی صفت پیدا ہو جانی چاہیے. لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ متقی جو ہے یہ صرف 30 دن کے لیے یہ بات تو الگ عارضی ہے. نہ ہو. جی ہاں. بلکہ یہ جو تربیت ہے، تربیت یعنی ہمیشہ کے لیے. یعنی 30 دن انسان صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا رہا صرف اس وجہ سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو وہی اللہ 31ویں دن بھی دیکھ رہا ہے. جی یہ جذبہ راسخ ہو جانا چاہیے. یہ ایسی تربیت ہو جانی چاہیے کہ جو اللہ مجھے رمضان میں دیکھ رہا ہے وہی اللہ مجھے شعبان میں بھی دیکھ رہا ہے. اور یہ کہ رمضان کے بعد شوال میں بھی دیکھ رہا ہے. سال بھر دیکھ رہا ہے، 12 مہینے دیکھ رہا ہے، زندگی بھر دیکھ رہا ہے. اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا پھر اس کے مطابق انسان کا عمل و کردار بھی ڈھل گیا تب گویا کہ ہم کامیاب ہو گئے. جی ہاں. یہ روزے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے. جی. اور حقیقتاً روزے کا جو مقصد بتایا گیا سال کے اور دنوں کو چھوڑ کے دیکھیے رمضان میں لوگ کس طرح سے اپنی ساری عادتوں کو، برائیوں کو، غلط طریقے استعمال کو، جھوٹ کو، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں. صحیح. اسی جذبے یعنی انہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے. ہاں. اور دوسرے رمضان کے علاوہ دنوں میں دیکھیے اپنی بری عادات کو نہیں چھوڑتے ہوتے. نہیں چھوڑتے. غلط راستے پہ چلتے ہیں. کھانے پینے کو دن بھر بھوکے رہ جائیں برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے ان کے اندر ایسی ایک تربیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسی صفت آ جاتی ہے، ایسا یقین پیدا ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر انہیں یہ ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. گویا کہ انسان جیسے رمضان میں عادت پکڑ لیتا ہے اسی عادت کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے اور تقوی کی صفت سال بھر جیسا آپ نے اشارہ کیا باقی رکھنا چاہیے. اور اگر رمضان کے بعد اس کا جی چاہے کسی برائی کے ارتکاب کرنے کو تو اسے سوچنا چاہیے کہ 30 دن جو اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، میرا یہ ایمان تھا 30 دن، کیا میرا ایمان تبدیل ہو گیا؟ جی ہاں. یا وہ اللہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ اب وہ دیکھنے پر قادر نہیں رہا، یا میرا ایمان جو ہے وہ بدل گیا؟ کیا وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے؟ دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے. جی ہاں. اور اسے اسی ایمان کے ساتھ ہی اپنی بقیہ زندگی بھی گزارنی چاہیے. بے شک. تو یہ پہلا سبق ہو گیا رمضان کا، اور یہ کہ روزے کا یعنی تقوی، یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہمیشہ، ہر حالت میں، ہر جگہ، خلوت میں بھی جلوت میں بھی. ہر خوبی کو اپنانا ہے، ہر برائی سے دامن بچائے رکھنا ہے، صرف اس لیے کہ اور کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، مگر یہ کہ اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے. اور یہ پہلا سبق. جی ہاں. گویا کہ تقوی کی صفت انسان کے اندر 30 مہینوں کے بعد، 30 دنوں کے بعد تو پوری ہو جانی چاہیے، پختہ ہو جانی چاہیے، پختہ ہو جانی چاہیے، اور اس کو عادت بن جانی چاہیے اس کی زندگی میں کہ ہمیشہ اسی پر نظر رکھے. صحیح. اور اسی طرح سے حقیقتاً رمضان کا روزہ جو ہے اپنی جگہ پر انسان کی روحانی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جی سبحان اللہ.
انسان اپنے جسم کو باقی اور محفوظ اور سلامتی سے رکھنے کے لیے فکر کرتا ہے. ہاں فکر کرتا ہے تو کھانا کھاتا ہے، جی پانی پیتا ہے اور اس کو تقویت دینے والی چیزیں استعمال کرتا ہے. جی کہیں بیماری لگ جائے تو اس کی شفا کے لیے دوائیں استعمال کرتا ہے. جی لیکن روح کے لیے تو ایسی کوئی دوا نہیں کہ آپ کوئی ٹیبلٹ کھا لیجئے صحیح. یا ایک ہی کھانا کھا لیجئے تو روح ٹھیک ہو جاتی ہے. تو حالانکہ روحانی زندگی کی اہمیت زیادہ ہے بہت زیادہ. بنسبت جسمانی زندگی. جی ہاں، اس لیے کہ انسان کی جو خصوصیات اس میں ہیں وہ اللہ نے اس میں جو روح ڈالی اس کی بنیاد پر ہیں. جی یہی روح نکل جاتی ہے تو مٹی کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے. صحیح ہے. اور قرآن میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یعنی قرآن کریم کے لیے اللہ کی طرف سے روح کا لفظ استعمال کیا جی گیا. ہاں اس لیے کہ قرآن کو جو اپنائے گا تو اس میں اس کے لیے روحانی زندگی کا سامان ہے. اور یہ کہ جبریل امین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، یعنی تمام فرشتوں میں جبریل امین اور میکائیل دونوں کا رتبہ سب سے بڑھ کر ہے. پھر ان دونوں میں جبریل کا مرتبہ میکائیل سے بڑھ کر کے ہے. ہے. اس لیے کہ جبریل کے ذمے اللہ کی طرف سے جو کام ہے اس کا تعلق انسانوں کی روحانی زندگی سے ہے، جی اور یعنی وحی لے کر آنا. ہاں اسی لیے ان کا ایک نام الروح الامین بھی ہے. جی سبحان اللہ. روح الروح کی الامین. روحانیت کی چیزوں کو اللہ کے یعنی اللہ کے پاس سے بندوں تک پہنچاتے ہیں، فرشتوں اور رسولوں تک پہنچاتے تھے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ روح الْأَمِينُ. الامین. جبکہ میکائیل کے ذمے اللہ کی طرف سے وہ کام ہے جس کا تعلق مخلوقات کی جسمانی زندگی سے ہے، جی ہاں کہ بارش برسانا، سبزہ اگانا. تو جبریل امین کا رتبہ زیادہ ہے. تو جبریل امین کا یہ کام جو اپنی جگہ پر ہے جی یہی انسانوں کو سیدھے راستے پہ لاتا ہے. صحیح ہے. اگر اسی چیز کو ہٹانے کے لیے شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ روحانیت جو پیدا ہوتی ہے اس کے اندر سے ہٹا دیا جائے. جی تو جب انسان کے اندر روح ڈالی گئی اور اس کے اندر روحانیت کی صفت رکھی گئی تو فرشتوں نے تو اللہ کے حکم پہ سجدہ کیا، جس کہ مکمل روحانی مخلوق ہیں وہ. لیکن شیطانی مخلوق نے انکار کر دیا. جی تو انسان کے اندر حقیقتاً یہ مرکب ہے مٹی اور پانی سے اور اس طرح سے روح سے، اور یہی روحانی زندگی اسے فرشتوں سے قریب کر دیتی ہے جی تاکہ یہ مکمل طور پر مطیع اور فرما بردار ہو کر رہے اور حیوانی صفات اور شیطانی صفات سے دور ہو کر رہے. بے شک. اور یہ کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، جی انی خالق بشرا من طین، لیکن اس میں جو روح پھونکی ہے وہ تو اللہ نے پھونکی ہے. جی ہاں. اور تو اسی لیے اس کا مٹی ہے مرتبہ نیچے، دنیا کی زندگی مٹی نیچے ہے. تو دنیا کی زندگی سے بھی انسان کا تعلق ہے کہ جس طرح تمام دیگر مخلوقات کا تعلق ہے کہ جو بھی خصوصیات ہیں زمینی مخلوقات کی، کھانا پینا، کبھی زندگی ہے، کبھی موت ہے، کبھی سونا ہے، کبھی جاگنا ہے. تو لیکن روح تو اللہ نے پھونکی. تو انسان واحد مخلوق ہے کہ جس کا تعلق بیک وقت زمین سے بھی ہے اور یہ کہ بالائی جو دنیا ہے عالم بالا اس سے بھی تعلق اس سے بھی تعلق ہے. جی ہاں. تو مزید فرمائیے. اور اسی طرح سے انسان کی زندگی میں روزہ رکھنے سے جی ایک ایسا شعور پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو سدھارنے پہ لگ جاتا ہے. جی روحانی زندگی مضبوط ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. اس لیے کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں. جی ہاں فرشتے آسمانی مخلوق ہیں، مخلوق اور ہمیشہ وہ کھاتے عبادت میں پیتے لگے نہیں ہیں. رہتے ہیں. تو جب انسان روزہ رکھ کر کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے تو جو بالائی مخلوق ہے آسمانوں میں رہنے والی یعنی فرشتے، ان کے ساتھ اس کی مشابہت مضبوط ہو جاتی ہے. اور زمینی مخلوقات جو حیوانات وغیرہ ہیں، درندے چرندے پرندے، ان کے ساتھ انسان کی جو مشابہت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. جی ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، جیسے کہ آج کی ہماری اس ملاقات میں موضوع گفتگو چل رہا ہے ماہ رمضان کا آخری عشرہ، نیز یہ کہ ہم نے رمضان سے کیا سیکھا. رمضان کا اور روزے کا ایک اہم ترین سبق یہ ہے کہ روحانی ترقی، جی ہاں. کہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے نہیں،
روزے کے دوران انسان بھی کھانے پینے سے چونکہ پرہیز کیے رکھتا ہے، تو فرشتے جو کہ آسمانی مخلوق ہیں تو انسان میں ان سے مشابہت تقویت پکڑتی ہے، اور جو زمینی مخلوقات ہیں کہ اللہ نے انسان کو زمین سے اور مٹی سے پیدا کیا، تو زمینی مخلوقات کے ساتھ اس کی جو مشابہت ہے وہ کمزور پڑنے لگتی ہے۔ تو یہ تو اپنی جگہ بذات خود یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جی ہاں، تو اصل زندگی روحانی زندگی ہے، تو مزید کچھ اسی لیے اس روحانی زندگی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ اچھی صفات پیدا ہو جاتی ہیں جی کہ وہ ہو جھگڑے جھنجھٹ سے، جدال سے، قتال سے، گالی گلوز سے، جی ان ساری چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے ان سارے کاموں کی طرف آ جاتا ہے جو اچھائی کی طرف لاتی ہے۔ جو فرشتوں کی خصوصیات جی ہاں، اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہوا ہے جی من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جی سبحان کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی جو جھوٹی باتیں کہنا اور غلط چیزوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی حاجت نہیں کہ آپ کا کھانا پانی چھوڑا دے، صحیح ہے، آپ کھانا پانی چھوڑ دیں تو اس کی ضرورت، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ جھوٹی باتیں کہنا چھوڑیں، صحیح، غلط چیزوں پر عمل کرنا چھوڑیں۔ یعنی روزے کا مقصود یہ ہے، روزے کا مقصود یہ نہیں کہ انسانوں کو بھوکا مارا جائے، بلکہ اچھائی کی طرف ان کو کھینچ کر لایا جائے، یعنی انسان سدھر جائے، سدھر جائے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں۔ اللہ بھوکا پیاسا رکھ کر گویا کہ اذیت اور تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ ہاں، اسی لیے یہ حدیث جو حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جی اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار کو اپنی کون سی صفات برقرار رکھنا چاہیے۔ جی آپ فرماتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کو روزے کا دن ہو، یعنی جس میں روزہ ہو، صحیح، فلا یرفس، تو وہ غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالے، جی ولا یسخب، اور نہ شور و غوغا مچائے، جی چلائے نہیں، چلائے نہیں، دوسروں کے اوپر بھڑکے نہیں۔ صحیح، جی فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، لیکن اس کے باوجود یہ خود نہیں کرتا، دوسرا اس کے ساتھ آ کر کے گالی گلوچ کرنے لگتا ہے جی یا اس سے جھگڑا جھنجھٹ کرنے لگتا ہے، قتل و قتال کرنے لگتا ہے، فَلْيَقُلْ، تو اسے کہنا چاہیے إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، بھائی میں روزے سے ہوں۔ جی، تو گویا کہ یہ کہے کہ ہم روزے سے، ہم جو تم کرتے ہو ہم یہ نہیں کر سکتے، یعنی ہم گالی روزہ- کا جواب دینے کی جی ہاں، اجازت بھی نہیں۔ اجازت نہیں ہے، اس چیز کو روک لیتا ہے وہ۔ صحیح ہے، تو گویا کہ روزے کا ایک مقصد تھا کہ انسان اخلاقی طور پر بہت بلند ہو جائے، جی اتنا بلند ہو جائے کہ اگر کوئی اس سے آ کے جھگڑا کرتا ہے تو کہا نہیں ہم جھگڑا اس لیے کہ ہم روزے سے ہیں، گالی دیتا ہے ہم نہیں تم کو گالی اس لیے کہ ہم روزے سے ہیں، اپنی چجائے زبان کہ میں خود جھگڑا کرے، جی ہاں، صحیح ہے، بلکہ دوسرے کو بھی ابھارنے پر اس کو کہتا ہے چو میں تو روزے سے میں نہیں کچھ بولوں گا۔ صحیح ہے، اور اسی لیے کھانا، یہ روزہ کھانا پینا چھوڑ دینا مقصود نہیں تھا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی حدیث میں بتایا، جی بلکہ یہ ہے جیسا حدیث میں آیا لیس الصیام من الاکل والشرب، کھانے پینے کو رک جانے کا نام ہی روزہ نہیں، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو اس بات کا نام ہے کہ آپ بری زبان سے کوئی بات نہ نکالیں صحیح، اور نہ گالی گلوچ سے کام لیں۔ جی تو جب انسان اپنی زبان کو خیر کے لیے ہی استعمال کرے گا تو ذکر و اذکار میں رہے گا، لوگوں کو اچھی باتیں بتائے گا، اچھی باتیں کہے گا، اگر کوئی اس سے بری بات کہلوانا بھی چاہتا ہے تو نہیں کہے گا۔ جی، تو گویا کہ یہ اخلاقی پاکیزگی اور اپنی اخلاقی حالت کی درستی اور اصلاح روزے کا اصل مقصود اصل یہ ہے، مقصد ہے یہ۔ کیونکہ یہ جو عمدہ اخلاق و صفات ہیں یہ فرشتوں کی خصوصیات ہیں، اور یہ کہ جو برے اخلاق ہیں اور درندگی، لڑائی جھگڑا، چلانا، چیر پھاڑ کرنا، تو یہ زمینی مخلوقات کی یہ خصوصیات، حیوانی اور وحشی چیزوں کی یہ دلیل ہے۔ حیوانیت ہے۔ تو جو تہذیب الاخلاق کے بارے میں اگر غور کیا جائے، یعنی اخلاق کو سنوارنا، تو اس کی اہمیت یوں بھی واضح و ثابت ہوتی ہے کہ جو ارکان اسلام ہیں، جو دین اسلام میں اہم ترین بنیادی عبادات ہیں، تو ان میں سے گویا ہر عبادت کے جو اہم ترین مقاصد ہیں، تو ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کر لیا لینا۔ جائے، بلا شبہ۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ بلا شبہ یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تو عبادت کے جو کام ہیں، عبادت کے لیے، عبادت صرف نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا بھی ایک عبادت ہے، حج کرنا بھی ایک عبادت ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ دینا بھی ایک عبادت ہے، کسی کا ساتھ دینا، کسی کے لیے خیر کا کام کرنا، کسی کو اچھی نصیحت کرنا،
کسی کے لیے کام آ جانا، یہ سب عبادتیں ہیں. انسان کے اوپر 360 جوڑ ہیں، 360 صدقات اس پر واجب ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں عبادتوں کی ہیں. ان میں سے نماز کے لیے کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز یہ بری فحش چیزوں سے اور منکر غلط چیزوں سے روکتی ہے. تو گویا کہ ایک نماز تو ایک عبادت ہے، انسان پڑھتا ہے اور اس اللہ سے متوجہ رہتا ہے. لیکن متوجہ ہونے کے بعد جب اجتماعی زندگی میں آتا ہے تو اسے فحش اور منکر چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی اس کا اخلاق درست ہونا چاہیے. اس لیے جس طرح سے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اسی جذبے اور تصور کو بعد میں باقی رکھنا چاہیے، باہر کی زندگی میں رکھنا چاہیے. یعنی اگر جو کوئی نماز پڑھتا ہے لیکن پھر بھی اس کا اخلاق درست نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ درست نہیں ہے، تو یقیناً اس کی نماز میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے. اس کی نماز بے روح نماز ہے، ہو جاتی ہے، گویا زندہ لاشا. اس لیے کہ اللہ کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی. اللہ نے تو فرما دیا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. یعنی اگر سر میں درد ہے تو انسان ایک مخصوص دوا کھائے گا تو دوا کی افادیت ضروری ہے. اگر وہ دوا کھانے کے بعد بھی اس کے سر میں یا پیٹ میں یا جہاں جو بھی تکلیف ہے اس میں افاقہ محسوس نہیں ہو رہا تو اس کا یقینی مطلب یہ ہوگا کہ وہ دوا نقلی ہے، جعلی ہے، یا وہ ایکسپائرڈ ہے. تو جب دوا کا یہ معاملہ ہے تو پھر اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے جو خبر دی گئی ہے کہ نماز جو پڑھے گا تو نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکتی. بلا شبہ نماز کا مقصود تو ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اور اس سے ثواب حاصل کرنا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تمہاری زندگی یہ دو حصے میں بٹی ہوئی، دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی. تو دنیا کی زندگی کے اندر بھی عبادتیں کام آتی ہیں تمہارے. نماز پڑھو گے تو فحش و منکر سے بچو گے اور اسی طرح سے اس کے بارے میں احتیاط کرو گے. اس لیے کہ جب اللہ نے ان چیزوں کو بھی روکا ہے کہ فحش کام نہیں کرو، منکر چیزوں سے بچو، بے حیائی سے بچو، زنا سے بچو، غلط کاری سے بچو، جھوٹ سے اپنے اخلاق کو درست رکھو، تو ان سب چیزوں سے روکا ہے. تو اللہ کا فرمان وہاں بھی ماننا چاہیے. اگر انسان نمازی بنتا ہے تو اس کو ان چیزوں پر بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. تو مقصد یہ ہوا کہ نماز جیسی اہم ترین جو عبادت ہے تو اس میں بھی اخلاق کی درستی کے بارے میں تربیت پائی جاتی ہے. یہی صورتحال حج کے بارے میں بھی حج کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے. حج کے جو مقاصد، جب سفر حج شروع ہوتا ہے تو بہت سی تعلیمات لوگوں کو بتائی جاتی ہیں کہ آپ کو حج میں کرنا کیا ہے. اور حقیقتاً لوگ اس کی تنفیذ بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں جا کر کے. حدیث کے بارے میں قرآن مجید میں آیا فمن فرض فیہن الحج. تو جو حج کے جو مہینے ہیں اس میں کوئی حج کے لیے ارادہ کر کے نکلتا ہے فلا رفث، تو زبان نہیں خراب کرنا چاہیے، زبان سے غلط بات نہیں نکالنا چاہیے. ولا فسوق، نہ فسق و فجور کا کام کرنا چاہیے. ولا جدال، اور نہ لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے. ولا جدال فی الحج، یہ حج کے اندر یہ احکام بیان کیے گئے. یہ بھی اخلاق، یہ ساری چیزیں اجتماعی زندگی سے، لوگ سے ملنے جلنے سے، رہنے سے، لوگوں کے ساتھ میں رہنے سے تعلق رکھتی ہیں. اس سے فحش و منکر بھی انسان اسی زندگی میں کرتا ہے. مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ آخر تو کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے. تو اچھائی کرتا ہے تو صحیح، برائی کرتا ہے تو اس کا انجام غلط ہے. لیکن یہ ساری عبادتیں انسان کو اچھائیوں کی طرف لاتی ہیں. جیسے کہ حج کے بارے میں بھی بتایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں یہ ہے کہ جب حج کرنے جائے تو ان کو ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن کیا پرہیز حج کے بعد بھی اس چیز کو برقرار رکھنا چاہیے، یعنی تربیت ہو جانی چاہیے اخلاقی. تو حج کا تذکرہ شروع ہوتے ہی اللہ کی طرف سے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، بالکل ابتدا میں. یہ نہیں کہ طواف اچھی طرح کرنا، کوئی کمی نہ رہ جائے، سعی میں کمی نہ رہ جائے، رمی میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور وقوف عرفہ وغیرہ، وہ سب اپنی جگہ ہے یقیناً. لیکن سب سے پہلی بات حج کا تذکرہ شروع ہوتے ہی اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ لڑائی جھگڑا مت کرو. اخلاق کی درستگی جی ہاں، شروع سفر سے شروع ہو جانا چاہیے. اور یہ کہ اپنی زبان سے بری باتیں نہ کرنا. اور یہی صورتحال یعنی اخلاق کی اہمیت اور تربیت ہمیں زکوٰۃ جیسی اہم عبادت میں بھی نظر آتی ہے. جی ہاں، زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ کا فرمان ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ آپ ان سے جب زکوٰۃ وصول کرتے ہیں
تو اصول کیجئے یہ ان کی پاکی کا سبب ہے. تو طاہرہم بہا ان کے ذریعے سے وتزکیہم بہا ایک پاکی ہو جائے گی ان کے مالوں کی، وتزکیہم بہا اور ان کے خود اپنے نفس کی بھی صفائی ستھرائی ہو جائے گی. صحیح. اس لیے کہ انسان دنیا کی زندگی میں مال کی وجہ سے بہت ساری برائیاں کرتا ہے. جی. اس کو خود کمانے میں، اس کو خرچ کرنے میں، اس کو دوسروں سے چھیننے میں جی. تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں جو انسان کو بگڑے ہوئے راستے پہ لا دیتے ہیں. صحیح ہے. لیکن جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے اس میں تو زکوٰۃ اس بات پہ اس کو ابھارتے کہ ہم نے جو لیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں دے رہے، زکوٰۃ دے گا تو پاک صاف ہونا چاہیے. جی، یعنی ہوس سے اس کا دل پاک ہو گیا. جی پاک ہونا چاہیے. جو مال کی زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مال بھی پاک ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ چوری کر کے لائے اور کہہ دیں کہ ہم نے اس میں زکوٰۃ دے دیا تو اس کی چوری کیے ہے مال سے زکوٰۃ دینے اس کو کیا نصیب ہوگا. جی، یعنی دنیا میں بہت سی جو مشکلات ہیں، بڑی بڑی جنگیں ہیں یا خاندانی لڑائی جھگڑے ہیں، تو ان کے پیچھے جو بنیادی وجہ کار فرما ہوا کرتی ہے بسا اوقات وہ ہوس زر ہے. جی ہاں. مال کی محبت. تو جب مال کی محبت اس قدر خطرناک چیز ہے تو زکوٰۃ کے ذریعہ یعنی وہ انسان جو اپنا مال، اپنی خون پسینے کی اور محنت کی کمائی زندگی بھر خاموشی کے ساتھ بغیر کسی مجبوری کے اپنی جیب سے نکال کر وہ اپنا پیسہ کسی غریب کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے محض اللہ کی رضا کی خاطر، تو وہ کسی دوسرے کا پیسہ چھیننے یا لوٹنے کے بارے میں کیسے سوچے گا؟ وہ تو اپنا پیسہ دوسروں کو دیتا ہے زندگی بھر. تو یوں گویا کہ اخلاقی تربیت کا پہلو زکوٰۃ میں بھی. اور اسی طرح روزہ ہمیں ایک بہت ہی اہم ترین چیز کا سبق سکھاتا ہے کہ جس کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی نہ آخرت میں کامیابی. وہ کیا چیز ہے؟ جی ہاں، روزہ حقیقتاً انسان جیسے 11 مہینے تک آزادی سے کھاتا پیتا ہے جی. اور اس کے بغیر اپنے صبح و شام کھانا، ناشتہ کرنا، ویسے پانی پینا اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب کو کرتا ہے. اس کی اپنی ضروریات زندگی ہیں، خواہشات نفس ہیں، حلال طریقے سے سب کو پوری کرتا ہے. لیکن رمضان میں اس پر کچھ خاص پابندیاں لگائی جاتی ہیں روزہ رکھتے وقت. تو وہ صبر، وہ ان سب پر صبر کرتا ہے. جی ہاں. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ان کا اجر بھی بہت دیتے ہیں. صحیح. تو صبر کا یہ موقع، رمضان کا مہینہ صبر کی تعلیم دیتا ہے. جی. کہ تم اپنے نفس کے ساتھ نہیں، اللہ کے فرمان کے ساتھ چلو. جہاں روکتے ہیں رک جاؤ اور جہاں حکم دیتے ہیں کرو ایسا کرو. اور تقویٰ کا یہی مقصد جیسے ہم لوگوں نے بیان کیا، تقویٰ کا بھی مقصد وہی ہے. تو اس تقویٰ کے ساتھ انسان کے اندر صبر بھی پیدا ہوتا ہے. اور صبر کے بارے میں کہا گیا روزے کے بارے میں کہ یہ روزہ جو صبر ہی کا نام ہے اور یہ آدھا صبر تو اسی میں پایا جاتا ہے. سید وقفے کی بات سنیں گے مفصل. ناظرین فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے اس سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی ہماری اس ملاقات میں موضوع گفتگو ہے ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، نیز یہ کہ ہم نے رمضان سے کیا سیکھا. صبر دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کی کامیابی کا معاملہ ہو، جس میں صبر نہیں ہے وہ ہمیشہ پچھتائے گا. جی ہاں. اور کہا جاتا ہے کہ صبر بہت کڑوی چیز ہے، لیکن اس کا جو پھل ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. تو اس بارے میں فرمائیے، دنیا کی زندگی، دنیا کی کامیابی چاہیے تب بھی، آخرت کی کامیابی چاہیے تب بھی صبر. حقیقتاً جس کو صبر مل جائے گویا کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ملی ہوئی. جی. اور اس کے پیچھے بہت سے فوائد ہیں. صحیح ہے. اس لیے اللہ کو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جی. صبر کرنے والوں کا اجر جو ہے بلا حساب دیا جائے گا. جیسے کہ رمضان کے بارے میں آئے، روزوں کے بارے میں کہ اس کا بدلہ تو میں ہی دوں گا خود، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. جی. تو اب اللہ کتنا دیں گے پتہ نہیں، اور بلا حساب بھی دینے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں. تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا بھی اجر بلا حساب دیتے ہیں، یعنی بلا اجر بلا عد و شمار کے کتنا دیں گے پتہ نہیں. اور حقیقتاً یہی صبر جو انسانوں کو کام آتا ہے. لہذا اس نعمت کو
لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمیں صبر کی ایک بڑی نعمت مل جاتی ہے، بڑی صفت پیدا ہو جاتی ہے روزہ رکھ کر. جی ہاں. اور روزے کا یہ بہت خصوصی فائدہ، اسی لیے کہا گیا الصوم نصف الصبر. جی روزہ یہی آدھا صبر سکھاتا ہے. صحیح ہے. تو نصف صبر کہہ لیجیے کہ پورا دن لگ بھگ 12 گھنٹہ، کبھی 14 گھنٹہ، کبھی 16 گھنٹہ آدمی اسی صبر کے ساتھ کام لیتا ہے. جی یعنی انسان کی جو روزمرہ 24 گھنٹے کی زندگی ہے تو دن ہے اور رات ہے. جی ہاں. جب دن بھر اس نے صبر کیا تو آدھا صبر تو ہو گیا. ہو ہی جاتا ہے. اور مزید ہے کہ انسان جو بے صبریاں دکھایا کرتا ہے یا تو کھانے پینے کے معاملات میں اور یا پھر جو شہوتوں کے معاملات ہیں، نفسانی خواہشات، جی تو جب ان دونوں چیزوں سے اس نے خود کو روکے رکھا تو آدھا صبر تو ہو گیا. تو اور بہت بڑی حقیقت ہے کہ فضیلت ہے انسان جب کا صبر اپنے اوپر کی. کنٹرول کر لینا، جی یہ اس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. صحیح ہے. اسی طرح سے رمضان کے مہینے سے انسان اللہ کی ملی ہوئی نعمتوں کو یاد کرتا ہے کہ جن کو ہمیں نعمت میں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، صحیح ہے. آرام و عشائش کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن جو لوگ محروم ہیں یا جن کو محروم کر دیا جاتا ہے جی ان سب کا کیا حال ہوگا. لہذا ان لوگوں کو یاد کر کے آدمی نعمت کی قدر کو سمجھتا ہے. صحیح. یعنی انسان کا مزاج یہ ہے کہ بعض اوقات اسے اپنے پاس موجود کسی نعمت کی قدر کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ نعمت اس سے چھن جاتی گئی ہے اور تو وہ محروم ہو گیا اس سے، تب اسے اس کی قدر محسوس ہوتی ہے اور تب اسے وہ نعمت یاد آتی ہے. ہاں کہ جیسے ابھی ہم یہاں ماشاءاللہ روشنی میں بیٹھے ہوئے، الحمدللہ روشنی بھی ہے اور یہ کہ کولنگ بھی ہے، سب کچھ ہے، ٹھنڈک ہے، اچھا ماحول ہے، لیکن خدا نخواستہ اچانک ابھی یہاں اندھیرا چھا جائے، تب ہم سوچیں گے کہ ابھی تک تو ہم کتنی بڑی نعمت میں تھے لیکن ہم نے سوچا ہی نہیں. تو یوں روزے کے دوران انسان جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ سال بھر میں جو کھاتا پیتا ہی رہا، ہمیشہ صبح کھایا، دوپہر کھایا، رات کو کھایا، دن کو کھایا، شام کو کھایا، لیکن قدر ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. لیکن جب رمضان میں روزے کے دوران اسے پیاس نے ستایا، بھوک نے ستایا، تب اسے اس نعمت کی قدر کا احساس ہاں. ہوتا ویسے بھی رمضان میں کبھی آدمی پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو جاتا ہے. ہے، جی بے شک. گلے میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں، جی ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، تب اسے احساس تو ہوتا ہی تو ہے. جب جن کو احساس نہیں ہوگا ملتا ان کا یہی حال ہوتا ہوگا. تو جب احساس ہوگا تو اللہ پھر کی نعمت کی قدر اس وقت جی ہے. اور اسی شکر لیے ادا کرنے کی جس کے پاس نعمت نہیں ہوتی، ہاتھ کی نعمت جی نہیں، آنکھ کی نعمت نہیں، کان اور اسی طرح سے دماغ کی نعمت نہیں، جب ان کو مل جائے تو ان کو ایسا بہت بڑی نعمت چھنی ہوئی رہتی ہے. سبحان تو اللہ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نعمتوں جی پر. نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. جی اور نعمتوں کا شکر یہ کہ جس طرح کی نعمت آپ کو ملی ہے اسی انداز کا شکر بھی ادا کیجیے. صحیح. زبان ملی ہے اچھی بات کہیے، آنکھ ملی ہے اچھی چیز دیکھیے، قرآن پڑھیے، اچھی طرح نظر رکھیے، ہاتھ ملے ہیں اچھا کام کیجیے، غلط کام نہ کیجیے. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر اسی انداز میں ہر ایک چیز پر واجب ہوتی ہے. اسی انداز میں واجب ہوتا ہے شکر کے جس انداز کی وہ نعمت ہے. جی تو ہاں، کھانا ملا ہے تو جنہیں کھانا نہیں ملا ان کو بھی کھلائیے. دینا چاہیے، یہ شکر اس کا ہے. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. اب اسی بنیاد پہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خاص صفت آپ کی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو صحابہ کرام نے جو بیان کیا ہے وہ بہت ہی عجیب تشبیہ کے ساتھ بیان کیا ہے. سبحان اللہ. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جی عام حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، بہت دینداتا تھے، بہت لوگوں کو دیتے تھے، لیکن جب رمضان ہوتا تھا اور حضرت جبریل آتے تھے تو ان مواقع کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے اندر یہ صفت اور اجاگر ہو جاتی تھی. جی بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے. اور یہ سخاوت کے ساتھ یہ ہے کہ رمضان میں جبریل ہر رات آتے تھے، آپ ساتھ قرآن پڑھاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ. سبحان اللہ. جو ہوا آتی ہے بہت تیز ہوا. ہاں، اس کے ساتھ ہے جو سب کو فائدہ پہنچاتی ہے، جی ہر جگہ پہنچتی ہے. اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ہے ہاں، اور تیز بھی ہے.
اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر ہر ایک کو پہنچنے لگتا تھا. اب سب کا دھیان رکھتے، سب کو پہنچانے کی کوشش کرتے، سب کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتے تھے. تو حقیقتاً رمضان کا مہینہ آتا ہے تاکہ اللہ کی نعمتوں کو اسی طرح سے اس کی قدر کرتے ہوئے خرچ کیا جائے. کھانا آپ کے پاس ہے، آپ دوسروں میں خرچ کیجئے. آپ کے پاس طاقت ہے، دوسروں کی مدد کیجئے. اپنے جاہ و منزلت سے دوسروں کے لیے خیر چاہیے. یہ ساری چیزیں بھی اس میں پیدا ہو جانی چاہیے. تو یہاں تک کچھ تذکرہ ہو گیا ان باتوں کا کہ جو روزہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سیکھ چکے یا خدا نخواستہ ناکام اور محروم رہ گئے. اب مزید یہ کہ کچھ ایسے اعمال ہیں مزید کہ جن کا تعلق ماہ رمضان کے آخری عشرے سے ہے، تو اس بارے میں بھی کچھ فرمائیے گا. جی ہاں، رمضان کے آخر میں یہ 20 کے بعد 21 سے جو ہے 21ویں رات جب شروع ہوتی ہے، 20 کا دن ختم ہونے کے بعد وہاں سے آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے. اب یہ 29 دن کا ہو، 30 دن کا ہو، لیکن اس کو مہینے کو 3 حصے میں بانٹیے تو آخری 10 دن کی بات ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رمضان میں آپ بہت زیادہ سخی ہوتے، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ توجہ کرتے، دین کی باتیں بتاتے، آپ خرچ بھی کرتے، تو اسی طرح سے رمضان کے آخری 10 دنوں کے لیے بھی آپ کا ایک خاص اہتمام تھا. آپ اس میں عبادتیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے تھے. صحیح ہے. اور کیوں نہ ہو، اس آخری عشرے میں تو بہت بڑے بڑے ثواب کے کام ہیں. شب قدر اسی میں 21ویں کی رات شب قدر سے شروع ہوتی ہے. وہ بھی شب قدر کی ایک رات مانی جاتی ہے، اس لیے کہ آپ نے کہا ہے کہ شب قدر کو رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو طاق راتوں میں جہاں آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، آخری 10 دن، اس میں پہلی رات ہی 21ویں کی ہوتی ہے جو شب قدر کے دنوں میں راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے. وہ طاق رات ہے. جی ہاں، اس لیے کہ وہ طاق رات ہے. تو آپ اس میں بڑی شدت سے عبادت کرتے تھے. اسی لیے حضرت عائشہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. حضرت عائشہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور چہیتی بیویاں جو گھر میں ان کے ساتھ رہتی تھیں، اور بھی بیویاں تھیں، تو کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہد فی العشر الاواخر ما لا اجتہد فی غیرها. آپ آخری 10 راتوں میں اتنی محنت سے عبادت کرتے تھے اور راتوں میں اتنی محنت سے بات نہیں کرتے تھے. گویا کہ ان کو خاص اہتمام دیتے تھے ان 10 راتوں کو. تو اسی طرح سے طاعت کے کاموں میں، رات میں جاگ کر نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، اسی طرح سے انسان کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، تسبیح تحلیل کرنے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں سب میں بڑی محنت سے لگے رہنا چاہیے. بے شک. اس لیے کہ یہ 10 راتیں بڑی خصوصیت کی حامل ہوتی ہیں. اور اس میں کیا کرتے آپ؟ رمضان کی آخری 10 میں تہجد پڑھتے. اسے ہمیشہ پڑھتے تھے، لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہتے تھے. اور اسی لیے بیان ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ اس رات میں پڑھو، تو یعنی عبادت کرو، سستی نہیں کرو. یعنی نہ صرف یہ کہ خود شب بیداری، بلکہ اہل و عیال کو بھی اس جانب متوجہ کیا جانا چاہیے. جی ہاں، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکوکاروں کا یہی کام ہے کہ وہ لوگ رات کو جاگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے، اور اسی طرح سے برائیوں سے دور رہنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیشہ خود شب بیداری اور تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں بطور خاص نہ صرف یہ کہ خود اس چیز کا اہتمام، بلکہ اپنے اہل یعنی گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. اور ان آخری راتوں میں بھی، ان 10 راتوں میں کثرت سے دعائیں بھی کرتے تھے، اور کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب قبولیت کی راتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ ہی لوگوں کی دعاؤں کے لیے راتوں میں نزول فرماتے ہیں، اور مانگنے والوں کو دیتے ہیں، استغفار کرنے والوں کی مغفرت کرتے ہیں، اور ہر جو کوئی مانگتا ہے اس کی عطا کو دیتے ہیں. رمضان جس میں ثواب بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے عطا اور داد و دہش بڑھ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے حال سنا ہی، تو حقیقتاً لوگوں کو یہی کرنا چاہیے تھا. صحیح ہے. اور بالخصوص وہ تمام اعمال کے جن کا اہتمام ماہ رمضان میں ابتدا سے کیا گیا تھا، تو ان کی مزید کثرت ہونی چاہیے. جی ہاں، کہ کثرت سے تلاوت قرآن ہونا چاہیے. جی ہاں، کہ پھر موقع ملے نہ ملے. تلاوت قرآن کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو رمضان اور قرآن یہ تو لازم و ملزوم. جی ہاں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور دوسرے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جی ہاں. اور پھر یہ کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، جی ہاں، کہ رشتہ ہے خاص. تو اس بارے میں بھی کچھ فرما دیجیے.
حقیقتاً رمضان کا مہینہ اس کی اہمیت اور فضیلت جو ہے شاید اس لیے ہوئی ہے زیادہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن اتارا گیا، جی صحیح ہے. تو اور شب رمضان قدر اور میں اتارا قرآن، جی گیا. ہاں، خاص رشتہ ہے دونوں میں جی ہاں، کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. صحیح ہے. اور یہ کہ روزہ بھی اور قرآن بھی، یہ دونوں چیزیں بندے کے لیے اللہ کے سامنے شفاعت کریں گی، سفارش کریں گی. جی ہاں، روزہ کہے گا ہم نے اس کو کھانے پینے سے روکا، اور قرآن کہے گا کہ ہم نے اس کو راتوں بھر رات قرآن پڑھ کر کے عبادت کرنے کے لیے جگا کے رکھا، جی، تو ان کی سفارش لہذا قبول یا کی جائے گی. اللہ تو ان دونوں کے حق میں میری سفارش قبول فرما. فیشفعان، تو ان دونوں کی یعنی رمضان کی، روزے کی اور قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو ان چیزوں کا ماہ رمضان میں بالخصوص اور آخری عشرے میں بالخصوص زیادہ سے زیادہ کرنا اہتمام کیا جانا چاہیے. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ نے عمدہ اور مؤثر و دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی. جزاکم اللہ خیرا. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا. اور ہمارا یہ موضوع فی الحال چونکہ نامکمل ہے، لہذا آپ سے ہمارا یہ وعدہ رہا کہ انشاءاللہ بہت جلد آئندہ ملاقات کے موقع پر یہی موضوع لیے ہوئے انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.